بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے یا اللہ پاک ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھنا اور ایمان کی صحیح حالت میں ہمیں رکھنا، آمین ثم آمین۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی جو آیت نمبر 138، 39، 40 اور 141، یہ 4 آیتیں جیسے کہ ہم پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ وہ چل رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آیتیں چل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہائی لائٹ کیا ہے مشرکین کے لیے، اہل کتاب کے لیے، تو یہ بھی آیتیں اسی کے متعلقہ ہیں۔ یہ 1، 2، 3 اور 4 آیتیں یہ بھی ان آیتوں کے متعلقہ ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون۔ قل اتحدثون فی اللہ وہو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن لہ مخلصون۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط کانوا ھودا ونصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعلمون۔ اے ایمان والو، ان سے کہہ دو کہ ہم پر تو اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہے، اور اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے، اور ہم تو بس اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اے رسول، ان سے پوچھئے کہ کیا تم اللہ کے معاملے میں ہم سے جھگڑے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، اور اگر تم اس معاملے میں شرک سے باز نہیں آئے تو سن لو، ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر جو ہے وہ 139 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں قرآن پاک میں کہ سن لو، اگر تم پر اللہ کا رنگ نہیں چڑھا تو تم سن لو، ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور ہم تو بہرحال خالص طور پر اسی واحد الہ کی عبادت کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، یعنی مخلص یعنی کہ ہم اسی کی عبادت کریں گے، ہم تو اسی کے ہیں۔ ہم تقولو تو دعوت کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا تم دعویٰ کرتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یعنی یہ قرآن اس بات کو ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ ان کی جو اولاد تھی وہ کیا مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھی؟ نہیں، وہ سب مسلم تھے۔ قرآن نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ وہ مسلم تھے۔ اے رسول، آپ ان سے پوچھئے کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو؟ اللہ تو فرماتا ہے کہ وہ مسلم تھے، اور جانتے تم تو بھی ہو کہ وہ مسلم تھے، لیکن تم حق کو کیوں چھپا رہے ہو؟ انہیں اللہ پاک ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ ان سے پوچھو ذرا کہ تم جانتے ہو کہ وہ مسلم تھے تو تم اسے کیوں چھپا رہے ہو؟ اس کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، اور اہل کتاب جو کچھ تم کر رہے ہو نا، اللہ اسے غافل نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ ان انبیاء کی یہ جماعت جو گزری ہے، جو عمل انہوں نے کیے ہیں وہ ان کے لیے ہیں، اور جو عمل تم کر رہے ہو وہ تمہارے لیے ہیں، اور تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ آپ یقین جانیے، جب میں جتنی بار اس آیت کو پڑھتی ہوں نا، ٹھیک ہے،
یہ تلک امہ قد خلت لہا ما کسبتم ولاکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعلمون۔ آپ یقین کریں جب بھی میں اس آیت کو پڑھتی ہوں یا میں جب کبھی بیان کرنے جاؤں تو آپ یقین کریں میرے ہر بیان میں اس آیت کو ہائی لائٹ کرتی ہوں۔ میرے ہر بیان میں یہ آیت کا ترجمہ میں لوگوں کو ضرور پڑھ کے سناتی ہوں کہ اللہ پاک قرآن پاک میں کہہ رہا ہے کہ یہ جو انبیاء گزرے ہیں ان کا بھی جو ہے نا اعمال ان کے ساتھ ہے، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ انبیاء کو اللہ پاک ہائی لائٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں۔ تو میں لوگوں کو مثلا یہ بات اپنے بیان میں اس لیے ہائی لائٹ کرتی ہوں کہ یہ جو لوگ شرک کرتے ہیں یا یہ جو لوگ مزارات پر جاتے ہیں، اب تو آپ کو یعنی اللہ کے حکم سے ہمارا ایک پارہ جو ہے، میرے لیے 2-3 آیتیں رہ گئی ہیں، ایک پارہ مکمل ہونے والا ہے سورۃ بقرہ میں۔ سورۃ بقرہ ایک واحد ایسی سورت ہے جس میں بہت زیادہ مسائل جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان کا حال بتایا، بہت زیادہ اس میں مسئلے تھے۔ تو جب یہ قرآن کی آیت ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کہہ دیا ہے، انبیاء سے اللہ پاک جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو تم نے کمایا وہ تمہارے لیے اور جو وہ کر رہے ہیں ان کے مال ان کے لیے، اور ایک دوسرے سے سوال نہیں ہوگا۔ تو یہ ہم لوگ جو ہیں یہ پھر کدھر جا رہے ہیں؟ کبھی ہم لوگ مزارات پر جاتے ہیں، کبھی کسی ڈھیری پر جاتے ہیں، کبھی کسی ڈھیری میں جاتے ہیں ہم لوگ، تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کبھی غور کیا کہ جب آپ مزارات پر جاتے ہیں تو یہ جو وہاں وہ گداگر بیٹھے ہوتے ہیں یا جنور جو وہاں بیٹھے ہوتے ہیں مانگنے والے، وہ اس سے کیوں آپ اس کے پاس گئے ہیں مزار پر، آپ ان کے پاس جا رہے ہیں، تو وہ جو وہاں زندہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ سے مانگ رہے ہیں۔ آپ کو کبھی یہ دیکھ کے لگا نہیں کہ اگر کوئی ایسا سلسلہ ہوتا تو وہ جو وہاں جنور یا ملنگ جو مانگنے کے لیے وہاں بیٹھے ہیں وہ آپ سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ زندہ بندہ زندہ بندے سے مانگ رہا ہے، آپ اس کے پاس گئے ہیں ڈھیریوں پر مزارات پر۔ آپ کو بات کی سمجھ آ رہی ہے نا کہ آپ مزار پہ گئے ہیں، بہت زیادہ مزارات بنے ہوئے ہیں، تو آپ وہاں جا رہے ہیں مانگنے کے لیے، تو وہ جو وہاں ملنگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اگر انہوں نے کچھ دینا ہی ہوتا تو وہ ان ملنگوں کو نہ دیتے۔ خدا را اپنے عقیدے کو درست کر لیں اگر ابھی بھی غلط ہیں، اور اللہ پاک سے معافی مانگ لیں، ٹھیک ہے؟ اگر ابھی آپ کے پڑھ لیں، قرآن کھول کر پڑھیں، اس میں صاف اللہ نے کہہ دیا کہ جو وہ کما کے لے گئے ہیں وہ ان کے لیے ہے، جو ہم کما رہے ہیں وہ ہمارے لیے، ایک دوسرے کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ تو ہمیں ویسا ہی کرنا چاہیے جیسا کہ قرآن نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر ان لوگوں نے باتیں کیں تو وہ اپنے لیے کیں، انبیاء اسلام نے باتیں کیں تو وہ اپنے لیے کیں، وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے، تو ہمیں بھی اس نمونے کے راستے پر ہی چلنا چاہیے۔ اس نمونے کا راستہ اللہ کا راستہ ہے، تو ہمیں بھی اللہ کے راستے پر چلنا چاہیے، ہمیں بھی ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، ایک الہ کی عبادت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ میں مثلا اس آیت کو بار بار اس لیے بیان کر رہی ہوں، اس پر اتنا زیادہ زور اس لیے دے رہی ہوں کہ دین جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہے۔ سورۃ شعراء میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو خدا را آپ جو ہے وہ نکل آئیں اس زندگی میں اور اللہ کا رنگ چڑھائیں۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام مومنین کو حکم دیا اور اعلان بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مسلم ہیں، یعنی یہ سب جو انبیاء ہیں یہ اسی کے مسلم ہیں، اور ہمیں بھی اس کا مسلم بننا چاہیے، اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اسی کے تابع ہونا چاہیے، اسی کے احکامات پر چلنا چاہیے، اسی کا ہم پر رنگ جو ہے نا وہ چڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور جو مسلمان ہیں وہ کسی اور کا رنگ نہ چڑھائے اپنے اوپر، یعنی کہ توحید کا رنگ جو ہے وہ ہم پر چڑھنا چاہیے اور پختہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ رنگ ایک آپ کو عام مثال دے رہی ہوں کہ یہ جو کالا کلر ہوتا ہے یہ سب چیزوں پر ہو جاتا ہے، کور ہو جاتا ہے، یعنی کالا رنگ ایک ایسا رنگ ہے کہ اب اگر آپ سرخ کلر کوئی سا بھی کلر لائیں گے تو یہ کالا کلر جو ہے وہ اس کو اپنے اندر سما لے گا، اور لیکن کالا کلر ایک واحد ایسا کلر ہے کہ جس پر کوئی رنگ نہیں ہو سکتا۔ جیسے کالے کلر پر کوئی رنگ نہیں ہو سکتا، ویسے ہی ہم پر بھی اللہ کا رنگ ایسے چڑھا ہونا چاہیے کہ اس پر کوئی اور رنگ نہ چڑھے۔
ٹھیک ہے، تو ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم پر اپنا ہی رنگ چڑھائے رکھنا، ہمیں مسلم ہی بنائے رکھنا، ہمارے گناہوں سے درگزر فرمانا۔ مالک تیرے آگے جھک رہے ہیں، کوئی اور بھی نہیں ہے۔ مالک اپنے ہی آگے جھکنے کی توفیق دینا۔ مالک ہمیں شرک سے بچانا۔ مالک ہمارے دلوں پر یہ جو زنگ لگے ہیں، کسی اور کے بارے میں زنگ لگے ہوئے ہیں، مالک ان زنگ کو دھو دینا۔ مالک یہ تیرے ذمہ ہے، تو ہمیں سیدھا راستہ بتا دیں۔ ہم سیدھے راستے کے طلبگار ہیں کہ کون سا سیدھا راستہ ہے، اس پر ہم چلیں۔ مالک تو ہمیں بتانا یہ سیدھا راستہ ہے، ہم اسی پر چلیں اور تیرے پاس آئیں۔ مالک گناہوں کی معافی دینا اور ہماری قبر کی منزلوں کو آسان کر دینا۔ مالک تو ہمیں ہمارے حال پر نہ چھوڑنا۔ مالک ہمیں ہمارے حال پر نہ چھوڑنا۔ مالک تو ہمیں کبھی بھی اکیلا نہ چھوڑنا۔ مالک کبھی بھی اکیلا نہ چھوڑنا۔ مالک تم نے اگر ہمیں چھوڑ دیا تو ہم کس کے در پر جائیں گے؟ مالک کہاں جائیں گے؟ مالک تیرے سوا تو کچھ نظر بھی نہیں آ رہا۔ مالک اپنے دائیں دیکھیں، اپنے بائیں دیکھتے ہیں مالک، ہم اپنے اوپر دیکھیں، نیچے دیکھتے ہیں مالک، تیرے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ مالک تو ہے تو سب کچھ ہے۔ مالک تو ہے تو سب کچھ ہے۔ مالک تو ہمیں کبھی بھی اپنے حال پہ نہ چھوڑ۔ مالک ہمیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنا، کہیں ہم بھٹک نہ جائیں۔ میرے مالک کبھی اگر ہم بھٹک جائیں، مالک کبھی اگر ہم بھٹک جائیں تو ہمیں پھر اٹھا کر سیدھا کر دینا اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا۔ مالک ہم گناہوں کے معافی کے طلبگار ہیں، گناہوں کی معافی کے طلبگار ہیں۔ مالک ہمیں ہدایت نصیب فرما، ہماری قبر کی جو منزل ہے انہیں آسان فرما۔ مالک جو ہم سے بھول چوک ہو جائے، مالک جو ہم سے بھول چوک ہو جائے، مالک ہمیں معاف کر دو، ہمیں معاف کر دو۔ گناہگار بندے ہیں مالک تیرے، ہمیں معاف کر دو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔